اسٹاکہولم سے عارف کسانہ کا سلام قبول کیجیے۔ بہت سے پیغامات ملے ہیں کہ سویڈن میں جو مستقل ویزا ہے پرماننٹ ریزیڈنسی یعنی PR، اس کے لیے درخواست دینے کے لیے کون کون سی شرائط ہیں اور اس میں جو ہے وہ کن باتوں کا خیال رکھنا ہے اور کتنے عرصے کے بعد درخواست دی جا سکتی ہے، اور اس میں جو آمدنی ہے وہ کون کون سی شامل ہو سکتی ہے، کون کون سی نہیں شامل ہو سکتی۔ تو یہ مجموعی طور پہ کافی جو ہے وہ ایک پیچیدہ جو ہے وہ معاملہ ہے، کیونکہ یہ اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کس قسم کا ریزیڈنس پرمٹ ہے اور آپ کب اپلائی اور کس طرح سے اپلائی کر رہے ہیں۔ بہرحال میں نے کوشش کی ہے کہ تمام معلومات کو اکٹھا کیا جائے، مائیگریشن بورڈ کی ویب سائٹ کو بھی دیکھا ہے اور بھی جو متعلقہ ریسورسز تھے ان تمام کو کمبائن کر کے تو یہ ولاگ آپ کی صورت میں پیش کر رہا ہوں کہ سویڈن میں پرماننٹ ریزیڈنس لینے کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے لیے شرائط کیا ہیں اور کن چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے اور آپ کب درخواست دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے آمدنی جو ہے وہ کون کون سی شمار ہوتی ہے اور کون کون سی نہیں شمار ہوتی۔ تو سب سے پہلے تو ہم آمدنی کی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ اس میں جو ہے وہ کافی زیادہ لوگوں کے لیے مسئلہ ہوتا ہے اور وہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کون کون سی آمدنی شمار ہوتی ہے اور کون سی نہیں ہوتی۔ جو بھی آپ کی ٹیکسیبل انکم ہے، آپ تنخواہ لیتے ہیں یا آپ سیلف امپلائی میں ہیں، وہ جو ہے وہ آپ کی انکم میں شمار ہوگی۔ اگر آپ سیلف امپلائی ہیں تو پھر آپ دوسری جگہ سے تنخواہ اس میں شامل نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر آپ مختلف کام کر رہے ہیں پارٹ ٹائم یا فل ٹائم، تو مختلف جو کام ہیں ان سب کی انکم آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں، یعنی جو بھی آپ کی ٹیکسیبل انکم ہے وہ اس میں آئے گی۔ لیکن اس میں اگر آپ کو بے روزگاری الاؤنس مل رہا ہے، بچوں کا جو الاؤنس آپ کو ملتا ہے، کوئی گرانٹ ملتی ہے، یا جیسے کوئی ریسرچ کرتے ہیں ان کو کوئی اسکالرشپ مل رہا ہے یا پینشن مل رہی ہے، یا اسٹاک مارکیٹ سے اگر آپ کچھ بچا رہے ہیں، یا آپ کے پاس اپنی کچھ بچت ہے، وہ اس شب میں شامل نہیں ہوگی، تو وہ آپ کی آمدنی میں کاؤنٹ نہیں ہو سکتی۔ یا آپ اپلائی کر رہے ہیں تو آپ اپنے کسی فیملی ممبر کی انکم اپنے میں ڈال دیں، وہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ انکم بنیادی طور پہ آپ کی اپنی تنخواہ یا آپ کا اپنا جو اگر سیلف امپلائی اس کا بزنس جس پہ آپ ٹیکس پے کر رہے ہیں وہ اس کے لیے جو ہے کاؤنٹ ہوگی۔ ہاں، اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ کے پاس مکان بڑا ہے، آپ نے مکان آدھا جو ہے وہ کرائے پہ دیا ہے اور آپ نے باقاعدہ وہ لکھا ہوا ہے کانٹریکٹ، یا انہیں بوندے اگر آپ کے ساتھ کوئی رہ رہا ہے، آپ اس کو گھر کے اندر رکھا ہے اور آپ نے وہ کانٹریکٹ لکھا ہے اور آپ اس سے پیسے لے رہے ہیں، وہ آپ ساتھ لگا سکتے ہیں، وہ میرا خیال وہ کنسیڈر کر لیں گے۔ لیکن باقی جو میں نے آپ کو تفصیل بتا دی ہے۔ اب دوسری انہوں نے ریکوائرمنٹ یہ رکھی ہے کہ آپ ظاہر فائنانشلی جو ہے وہ ساؤنڈ ہوں جب آپ پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے اپلائی کریں۔ ایک تو اس میں آ گیا کہ اگر آپ گھر جس میں رہ رہے ہیں اگر وہ کرائے پہ ہے، یا اگر آپ نے وہ خریدا ہوا ہے اور اس کی جو ہے وہ آپ دے رہے ہیں کرایہ، یا اس کا جو قسط دے رہے ہیں بینک کو، وہ آپ نے ساری تفصیل بتانی ہے، وہ ایک چیز ہو گئی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو انہوں نے ایک سٹینڈرڈ رکھا ہے کہ کم سے کم آپ کی جو آمدنی ٹیکس ادا کرنے کے بعد آپ کے پاس ہے اس میں آپ کے اخراجات کے لیے کافی ہو۔ تو اس میں ایک بالغ شخص کے لیے اس وقت 5,717 5,717 سویڈش کرون جو ہیں وہ ہونے چاہیے، اور جو کپل ہے جوڑا اس کے لیے 9,445۔ بچہ اگر جو ہے وہ 6 سال تک کا ہے اس کے لیے 3,055 3,055 سویڈش کرونس۔ بچہ اگر 7 سے 10 سال کا ہے تو اس کے لیے 3,667 یعنی 3,667۔ بچہ اگر 11 سے 14 سال کا ہے تو 4,279، اور اگر بچہ 15 سال سے بڑا ہے 15 سے 18 سال تک تو پھر 4,889، اور ظاہر جو اڈلٹ ہو جائے گا اس کی پھر 5,717۔ تو یہ جو ہے وہ منیمم انہوں نے کرائٹیریا جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ پھر تیسری چیز یہ آ جاتی ہے کہ جو سویڈن سے آپ باہر کتنی دیر رہے ہیں، تو عمومی طور پہ بعض صورتوں میں 3 سال کے بعد آپ اپلائی کر سکتے ہیں PR کے لیے،
بعض 5 سال میں، اس کی تفصیل میں ابھی بتاتا ہوں. لیکن جو سویڈن سے باہر رہنے کا پیریڈ ہے، ایک وقت میں 6 مہینے سے زیادہ آپ باہر نہ رہے ہوں اس پورے پیریڈ میں جس کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں، اور ٹوٹل جو ہے وہ 10 ماہ سے زیادہ نہ رہے ہوں. مثلا اگر 3 سال ہے، اگر آپ کبھی 2 مہینے رہے ہیں، کبھی 3 مہینے رہے ہیں، 4 مہینے رہے ہیں، کل ملا کے 10 مہینے سے زیادہ نہ ہو، اور ایک وقت میں 6 مہینے سے زیادہ نہ ہو. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ نے اپلیکیشن دینی ہے تو آپ نے درست فارم جو ہے وہ اس کا انتخاب کرنا ہے. اگر آپ نے اپنا کرنا ہے اکیلے کا تو وہ فارم استعمال کریں، اگر آپ فیملی کا کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی چیک کر لیں. اور یہ فارم اور اس کے ڈیٹیلز جو مائیگریشن بورڈ نے اپنی ویب سائٹ میں دی ہوئی ہے اس کو ضرور آپ دیکھ لیں تاکہ اس میں آپ سے غلطی نہ ہو. کیونکہ اس میں اگر آپ نے شادی کی صورت میں، رشتہ کی صورت میں اپلائی کرنا ہے، اس کا فارم الگ ہے، ورک پرمٹ کے لیے الگ ہے. اگر آپ جو ہے وہ سیلف امپلائڈ ہیں اس کے لیے الگ ہے. اگر آپ ریسرچر ہیں، پی ایچ ڈی کی بیس پہ دے رہے ہیں تو اس پہ الگ ہے. تو یہ عمومی طور پہ چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. پھر اس میں ایک اور انہوں نے شرط رکھی ہوئی کہ آپ سویڈن میں ایک اچھے طریقے سے رہ رہے ہوں، مطلب آپ کا کریمنل ریکارڈ نہ ہو، آپ نے جرائم نہ کی ہوں، لڑائی جھگڑے میں ملوث نہ ہو، فراڈ میں ملوث نہ ہو، اس قسم کا کوئی آپ کا جو ہے وہ چیز نہ ہو، وہ آپ کا ریکارڈ سارا کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ بنیادی ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ پی آر اپلائی کرنے کے لیے. اب ہم آتے ہیں کہ کتنی دیر کے بعد اپلائی کیا جا سکتا ہے. تو یہ چونکہ ایک کمپلیکس سچویشن ہے تو 1 بائی 1 میں جو ہے وہ آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھتا ہوں. تو آپ ریزیڈنس پرمٹ کی درخواست کب دے سکتے ہیں؟ یہ اس چیز پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ریزیڈنس پرمٹ کس طرح کا ہے. اب ہم ایک ایک کر کے سب کو دیکھتے جاتے ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر آپ یورپی یونین کے شہری ہیں اور سویڈن میں رہ رہے ہیں تو یہاں آنے کے 3 مہینے کے اندر اندر آپ نے ٹیکس آفس میں اپنا اندراج کرانا ہوتا ہے، اور اس کے بعد 5 سال کے بعد آپ کو خود بخود جو ہے وہ یہاں کی پرماننٹ ریزیڈنس مل جائے گی. تو سب سے آسان جو ہے وہ یورپی یونین کے سٹیزنز کے لیے ہے جو سویڈن میں رہ رہے ہوں. اس کے بعد دوسرا آئے گا کہ یورپی یونین کے شہری ہیں اور ان کے جو فیملی ممبر ہیں جو نان یورپین ہیں، تو ان کے لیے جو ہے وہ 5 سال کا عرصہ ہے. وہ 5 سال کے بعد جو ہے وہ ریزیڈنس پرمٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تیسرا آ جاتا ہے کہ نان یورپین سٹیزن یعنی غیر یورپی شہری، ان کی بھی مختلف صورتیں ہیں کہ ان کے پاس کون سا پرمٹ ہے. عمومی طور پر جو ہے وہ 5 سال کے بعد جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. اور انہوں نے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ وہ معاشی طور پہ جو ہے وہ اپنا خود مختار ہیں، وہ کسی قسم کی جو ہے وہ حکومت سے گرانٹ نہیں لیں گے، اور اس صورت میں وہ جو ہے وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. پھر اگلی صورت یہ ہے کہ جو سویڈش سٹیزن ہیں ان کے فیملی ممبر، تو جو سویڈن کا جو سٹیزن ہے، سویڈن کا باشندہ ہے، اس کا جو پارٹنر ہے وہ 3 سال کے بعد جو ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے. اور اپلائی کی فیس 2000 ہے. بچے کے لیے فیس جو ہے وہ 1000 ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں جو ریسرچر یا جو پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ کرنے والے لوگ، اگر وہ 7 سالوں میں 4 سال کے دوران یہاں پہ رہے ہیں، ان کے پاس ریزیڈنس پرمٹ ہے، تو 4 سال کے بعد وہ اپلائی کر سکتے ہیں. اور ان کی جو فی ہے ریزیڈنس پی آر کی وہ 1500 سویڈش کرونز ہیں. چھٹے نمبر پہ آ جاتے ہیں جی ورک پرمٹ والے. وہ بھی اگر انہوں نے یہاں پہ 7 سال رہ گئے، ان 7 سالوں میں سے انہوں نے 4 سال کام کیا ہے، تو پھر وہ جو ہے وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں پی آر کے لیے. 7واں ہے سیلف امپلائز. سیلف امپلائی جو ہے وہ جب ان کے پاس 2 سال انہوں نے کام کیا ہے، 2 سال کے بعد جب وہ رینیو کی اپلیکیشن دیں گے تو ساتھ ہی وہ پی آر کی بھی دے سکتے ہیں. تو ان کے لیے سب سے کم وقت اور سب سے بہتر جو سچویشن ہے وہ سیلف امپلائڈ کے لیے ہے. تو یہ مختلف صورتیں ہیں یہاں پہ رہنے والوں کے لیے جو یہاں پہ جن کے پاس ریزیڈنس پرمٹ ہے اور انہوں نے پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے اپلائی کرنا ہے. تو یہ وقت کا تعین جو ہے وہ اس صورت پہ ہوگا کہ آپ کے پاس ریزیڈنس پرمٹ کون سا ہے. تو یہ تقریباً 2 سال سے 5 سال کا پیریڈ ہے. میکسیمم 5 ایئرز ہے، اور 5 ایئرز پورے ہونے کے بعد جو ہے وہ آپ اپلائی کریں گے. اس سے پہلے اپلائی نہ کریں. کئی لوگ ہوتے ہیں کہ بہت پہلے اپلائی کر دیتے ہیں. اگر فار ایگزامپل اپلیکیشن پروسیس میں آ گئی تو ان کی ریفیوز ہو سکتی ہے. تو اس میں کوئی 1-2 مہینے کا جو ہے وہ فرق نہیں پڑے گا. آپ انتظار کر لیں، جب آپ کا ٹائم پورا ہو اب تب اپلائی کریں. تو مجھے امید ہے کہ اس ولاگ سے وہ تمام سوالوں کے جواب آپ لوگوں کو مل جائیں گے
کہ پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہیں، کب اپلائی کر سکتے ہیں، انکم کون سی ہے، یہ ساری چیزیں۔ اگر اس کے باوجود مزید آپ کے سوالات ہوں تو ڈسکرپشن میں مائیگریشن بورڈ کی ویب سائٹ کا میں نے لنک دیا ہے، آپ جا کے اس سے خود دیکھ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی سچویشن مختلف ہو، یا آپ مائیگریشن بورڈ کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، یا آپ کسی کنسلٹنٹ اور لائر کو مل کے ان سے پوچھ سکتے ہیں جو آپ کے سوال کا اگر جواب یہاں پہ نہیں دیا گیا۔ تو اس حوالے سے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے، اور اپنے جو مشاہدات اور تجربات ہیں وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو جو ہے ان سے رہنمائی ملے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور اگلے ویلا تک کی اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔